ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ یہ دو نظام ہوئے، کنگڈم اور سرمایہ دارانہ نظام۔ تیسرا کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ جلسہ چل رہا ہے اور ایک نہایت ہی مفید و معتبر بیان ہم سب کے مخدوم اور مخدوم زادے حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے سنا گیا، اور مجھے امید ہے کہ صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، جن سے یہ گناہگار محبت ہی نہیں عقیدت بھی رکھتا ہے، ان سے بھی کچھ سننے کو ملے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک نظام ہے اور ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ موقع ہے مدرسے کی تعمیر نو یا مدرسے کی اپنی عمارت کے آغاز کا۔ ہم
مسلمان مجموعی طور پر اور خاص طور سے ہم مدرسوں والے اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہے. ہمیں دنیا کے اندر بہت سارے ناکردہ جرم ہمارے سر مڑھے جا رہے ہیں اور مسلمان اور مدرسہ دونوں کو ملا کے چونکہ میں بات کر رہا ہوں ابھی، تو اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی مارے جاتے ہیں اور ہم ہی مجرم بنتے ہیں. ہمارے یہاں دیوبند میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے مگر دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، عامر عثمانی صاحب. ان کی غزلیں وغیرہ اچھی ہیں، نعتیں بھی. تو انہوں نے کہا تھا کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی. قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا. لاش کو ہی جیل میں ڈالیں گے، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا. اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر پہ ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ ایسی صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. عالمی سطح پر بھی فلسطین اس وقت سامنے ہے اور ان حالات میں سچی بات تو یہ ہے کہ ذہن و دماغ پر وہ چھایا ہوا ہے، لیکن سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی مقرر ہو آدمی کی، اس لیے اسے کرنا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، صحیح معنی میں حقیقت میں ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی واضح کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے فی الحال ہم تیار نہیں ہیں. ہماری تیاری بہت کمزور ہے، ہمارا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم اپنی ذات کی حد تک، جیسے مولانا تربیت کے موضوع پر بات فرما رہے تھے، تو سچی بات یہ ہے کہ جتنا تجربہ ہو رہا ہے، معاشرے میں جتنا جانا ہو رہا ہے، لوگوں سے جتنا واسطہ پڑ رہا ہے معاشرے کے، مسلم معاشرے کے مختلف طبقات سے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ ضروری اور نمبر 1 کا کام ہم مسلمانوں کی تربیت کا کام ہے، ہمیں مسلمان بنانے کا کام ہے، ہمیں اچھا آدمی بنانے کا کام ہے. باقی سارے کام ہوتے رہیں گے، وہ بعد میں ہوں گے. اس کام کے بغیر ان میں سے کوئی کام ڈھنگ سے ہونے والا نہیں ہے. بے شک ہمیں دعوت کا کام بھی کرنا ہے، تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے ہمارے ذریعے، اگر ہوتا ہے کہیں مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے ذریعے. بے شک ہمیں دنیا کے سامنے اللہ کے دین کو ایک زندہ دین کے طور پر بھی پیش کرنا ہے. لیکن ان سارے کاموں سے پہلے خود تو زندہ ہو جائیں، مردنی سے تو نکل جائیں، آدمی تو بن جائیں، مسلمان تو بن جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کے علماء نے صحابہ کرام کے بعد یا دور تابعین، طب تابعین کے بعد، پہلی صدی کے بعد کہہ لیں آسانی میں ہوگی، اس کے بعد علماء نے جس رخ پر زیادہ محنت کی ہے وہ یہ مسلمانوں کی تربیت ہی کا کام ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عطا کی تھیں، آپ کی جو فرائض مقرر کیے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو 4 کام ہیں علماء امت نے وارثین نبی ہونے کی حیثیت سے اور اس اعتبار سے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب وہ سارے کام جو نبوت کی ذمہ داری میں آتے تھے وہ ان کے جانشینوں کو کرنے ہیں. تو علماء امت نے یہ سمجھتے ہوئے، علماء کی اکثریت نے انہی کاموں پر توجہ دی ہے اور محنت کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعد میں جب یعنی حالات بدلے ہیں، ایک زمانہ تو وہ ہے، یہی کہہ لیجیے ابھی بھی ہے اس میں سے کچھ، کہ مختلف علاقوں میں مسلم حکومتیں یا اسلامی حکومتیں، کہیں اسلامی حکومت رہی کہیں نہ رہی، لیکن مسلم نام سے رہی.
تو مسلم حکومتیں ذمہ دار رہیں، لیکن جب یہ حالات بدلے ہیں، اور خصوصاً ہم اپنے ملک کے دائرے میں اگر سوچیں اور اس مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد والے حالات کو دیکھیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے کلمے پر مسلمانوں کو قائم رکھنے کا کام علماء نے کیا ہے، اور علماء کی ان محنتوں نے کیا ہے جن کے سلسلے میں آج مختلف انداز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مدرسوں کے بارے میں، مدرسوں کے نظام کے بارے میں، مدرسوں کی ضرورت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عارضی نظم تھا، یا یہ کوئی مجبوری کا جیسے کوئی ایمرجنسی انتظام ہوتا ہے ایسا تھا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، میں علماء سے کہوں گا میری بات غلط ہو تو اصلاح کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر مسلم حکومت ہو اور وہ انتظام کرے سبحان اللہ، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم حکومتوں میں بھی دیانت کے ساتھ یا معیار کے ساتھ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، اور جہاں یہ حکومتیں ختم ہو گئی وہاں تو ساری ذمہ داری علماء پر آ پڑی ہے۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جس کا احساس کیا تھا ان علماء نے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں وابستہ، اور ان کے تحت گویا ایک جد و جہد سے فارغ ہو کر میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے ہونے والے گویا الہام کے ذریعے اور اپنے بزرگوں کے مشورے کے ذریعے مشورے ہوئے، دعائیں ہوئیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے کہا تھا مکے جا کر کہ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا ہے، یہاں کتنی پیشانیاں مدتوں سے سربس وجود ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو گویا ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے تو دعا کر کر کے وہ قائم کرایا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح سے ان حضرات کے حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہما اور ان کے معاصرین کے استاذ حدیث حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، وہ وہاں تھے، اور حاجی صاحب جو مرشد روحانی تھے وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ ان دونوں حضرات نے وہاں لوگوں کا ذہن بھی بنایا اور لوگوں کو بتایا بھی، اور وہیں سے سمجھیں ایک طرح سے دارالعلوم دیوبند کا لوگوں تک اعلان پہنچا۔ وہ زمانہ اشتہار کا نہیں ہے، دارالعلوم نے اپنے قیام کے بعد ایک اشتہار شائع کیا تھا کہ چند اہل ہمت نے جمع ہو کر ایک مدرسہ قائم کیا ہے دیوبند میں، مدرسہ اسلامی عربی کے نام سے، اور اس میں لوگ حصہ لیں۔ یہ اشتہار ہوا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہمارے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ نیٹ پر ایک چیز ڈال دیتے ہیں اور ساری دنیا میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو ایک شہر کے اندر بھی اشتہار کا پہنچنا آسان نہیں تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے پہلے سال میں دارالعلوم میں پڑھنے والوں میں ہندوستان سے باہر ماوراء النہر تک کے بعض طلباء آ گئے تھے پہلے دوسرے سال کے اندر، اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلوب میں اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت کے ضمن میں اس بات کو یوں کہا تھا کہ یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے، اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی، مدرسوں کی پہلی اینٹ رکھی گئی، اور 6 مہینے ہی کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور، اور اس کے بعد کچھ 10-12 سال کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد، اور اسی کے ساتھ بہت سے ادارے، اور پھر اور یہ چراغ سے چراغ جلتے گئے، اور ساری دنیا کے اندر دین و ایمان کی روشنی پھیلی۔ ہندوستان میں یہ ہوا جو بظاہر اسباب مشکل تھا، تاریخی واقعات پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلم امت کی تاریخ میں 2-3 واقعے عجیب عجیب پیش آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ اسپین کے علاقے میں 600-700-800 سال، 400-500 سال بہت مضبوط اور 200-300 سال منتشر انداز میں مسلمانوں نے حکومت کی، 700-800 سال کی لگ بھگ،
پہلی صدی کے آخری میں تو دوسری صدی کے شروع میں پہنچ گئے تھے. بنو امیہ کی حکومت کا جیسے ہی خاتمہ ہوا تو اسی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن داخل جس کو کہتے ہیں وہ اندلس پہنچ گیا تھا. اس کے ذریعے سے حکومت کا قیام وہاں ہوا تھا. تو دوسری صدی کے شروع سے اور پھر چلا گیا تھا سلسلہ تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک. تو وہ ایک حکومت رہی, لیکن جیسے ہی وہ حکومت ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ 40 50 60 70 سال کے عرصے میں, مدت کی تعیین مطالعہ کر کے ہوگی, اس عرصے میں وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور کوئی ایمان والا وہاں نہیں رہا رہنے, کوئی ظاہری طور پر کوئی ایمان والا نہیں بچا. ایک قصہ ہندوستان میں پیش آیا, یہاں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً 700-800 سال حکومت ہے, کبھی مضبوط حکومت ہے, پورے ملک کو متحد کرنے والی ہے, اور کبھی چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں ہے, لیکن بہرحال ہم نے حکومت کی ہے اور پھر ہماری حکومت ختم ہوئی ہے. یہاں بالکل الٹا ہوا ہے کہ شاید مسلم دور حکومت میں جو اسلام کی اور ایمان کی رونق تھی وہ اس سے زیادہ بڑھ گئی. 1857 میں باضابطہ مسلم حکومت ختم ہوئی اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, اور اس کے بعد جائزہ لینے والے مورخین جائزہ لے لیں, مطالعہ کر لیں, ہماری بات صحیح نکلے گی کہ پہلے کے مقابلے میں بعد کا زمانہ عمومی طور پر ایمان کی ہوائیں چلنے کے اعتبار سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے اگر ہم بھی تھوڑا بہت ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں, اللہ ہمیں توفیق دے, تو انشاءاللہ قیامت تک یہ تحریک باقی رہے گی. تو یہ صورت جو پیش آئی, اس میں اسباب کے اعتبار سے اگر آپ موازنہ کریں تو اسپین میں ہونا چاہیے تھا وہ جو ہندوستان میں ہوا, اور ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا وہ جو اسپین میں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین اور ہندوستان کی مسلم حکومتوں کا اگر موازنہ کریں تو وہ یہ ہے کہ اسپین میں ہماری حکومت, ملک تو بہت بڑا نہیں ہے مگر حکومت بڑی شاندار تھی ہماری, خصوصاً جس زمانے میں متحد حکومت تھی تو بڑی طاقتور حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں. عبد الرحمن ثالث کی طاقت تو تاریخ میں ایک مثال کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے کہ ان کے دربار میں یورپ کے بادشاہ اپنے آپس کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے آیا کرتے تھے, اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی ایک ملک کے بادشاہ نے, ایک ہوا ایسا واقعہ کہ ایک بادشاہ نے دوسرے کے ملک پہ چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا اور وہ مظلوم آ گیا عبد الرحمن ثالث کے دربار میں, اور عبد الرحمن نے صرف ایک خط لکھا اس کے نام کہ تم ان کا ملک خالی کر دو ورنہ ہم تمہاری خبر لیں گے. ایک خط ہی سے وہ کام ہو گیا جو فوجوں سے ہوا کرتا ہے, اس نے چھوڑ دیا. یہ طاقت تھی. اسی طرح سے علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے بھی اسپین ہندوستان سے زیادہ بارونق رہا ہے, اگرچہ ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت ممتاز ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اس کا استثناء کرنا پڑے گا, لیکن مجموعی علوم و فنون کے اعتبار سے اسپین آگے رہا ہے. تفسیر کی خدمت بھی وہاں ہوئی ہے, اور دیگر جو علوم کہلاتے ہیں یا فنون کہلاتے ہیں ان کی رونق وہاں زیادہ تھی. طاقت بھی زیادہ, علوم و فنون کی رونق بھی زیادہ, اور وہیں سے پھر یورپ کے علاقوں میں مسلمانوں کا داخلہ بھی ہوا اور تہذیب بھی وہاں سے پہنچی. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت اسپین پر قبضہ کیا ہے گویا عیسائیوں نے کہہ لیجئے, تو وہ علاقائی طاقت تھی ایک چھوٹی سی. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک ملک تھا, اور اس کی بیوی کا ایک ملک تھا. یہ دو گویا چھوٹے ملک آپس میں مل گئے تھے, چونکہ شوہر بیوی کے تھے, تو انہوں نے گویا قبضہ کیا تھا, مسلمانوں سے چھینا تھا اسپین کو ایک علاقائی طاقت میں. اچھا, اس زمانے میں مسلمانوں اور اسپین والوں کی مدد کرنے کی جو گویا طاقت یا صلاحیت کسی حکومت میں تھی وہ ترکی خلافت تھی, جو تازہ دم تھی بالکل. 150 برس اس کے قیام کو ہوئے تھے, 100-150 سال ہوئے تھے شاید. عثمانیوں کی جو خلافت تھی اس کا بحری بیڑا دنیا میں نمبر 1 کا بیڑا سمجھا جاتا تھا. تو ان کی مدد کرنے والی طاقت بھی گویا اپنی جگہ بڑی طاقت تھی. یہ سارے اسباب ملا کر ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسپین کے اندر مسلمان باقی رہتے, ترکی ان کی آ کر مدد کرتے, اور اس مسلمان باقی رہتے اور اس علاقائی طاقت کو نکال پھینکتے. مگر وہاں ایسا نہیں ہوا. ہندوستان میں کیا تھا, مسلم حکومت بھی کمزور تھی اور وہ رونق بھی اس طرح کی نہیں رہی یہاں پر بہت زیادہ رہی, تو بعض حالات میں بعض بادشاہوں کے دور میں. اور پھر یہ کہ
مسلمانوں سے ہندوستان میں جس طاقت نے اقتدار لیا تھا وہ عالمی طاقت تھی، وہ علاقائی طاقت نہیں تھی. وہ برطانیہ عظمیٰ جس کو کہا جاتا تھا، جس کو یہ فخر تھا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ایک ملک میں غروب ہو تو دوسرے میں نکل جاتا ہے، سب جگہ ہماری حکومت ہے. تو ایسی عالمی طاقت نے ہم سے یہ چھینا تھا. اور دوسری طرف ہماری مدد کرنے والے اگر ہو سکتے تھے تو وہی بیچارے ترک تھے، عثمانی خلفاء، اور وہ بالکل اپنے کمزور دور سے گزر رہے تھے. تو یہاں اسباب کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ختم ہو جاتے. مگر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ اسپین میں ہم ختم ہوئے اور یہاں ہم زندہ ہیں. کس چیز کی برکت ہے؟ ہم نے تو بہت سی جگہ یہ سوال رکھا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہمیں بتائیں کہ کیسے ہوا ہے. ہمارا جواب ہے، اگر یہ جواب غلط ہے تو آپ بتا دیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور مدرسوں کا جو نظام قائم ہوا یہ ظاہری سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دیار میں مسلمانوں کے باقی رہنے کا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے ساری دنیا کو جو فیض پہنچایا ہے. میں دارالعلوم کی تاریخ بیان کرنے بیٹھوں تو الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور سنانے میں حرج نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچا ہے. اور اس طرح سے پہنچا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ امریکی وزارت خارجہ کا ایک افسر آیا اور اس نے دارالعلوم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. 9/11 کے بعد زیادہ کرم فرماتے رہے ادھر کے لوگ، تو اسی زمانے کی بات ہے. حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب اس وقت معتمم تھے. اس نے دیکھا دارالعلوم، اور دارالعلوم دیکھنے کے بعد وہ انگریزی بول رہا تھا تو انگریزی بولنے والے اس کے ساتھ گئے تھے. میں اس مجلس میں نہیں تھا لیکن میں نے وہاں موجود رہنے والے لوگوں سے سنا. اس نے آ کر کہا معتمم صاحب سے کہ آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے. وہ گھوم کر آ رہا ہے دارالعلوم میں، اور جو لوگ دارالعلوم دیکھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ بڑا رقبہ ہے، بڑی عمارتیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ کا مدرسہ بس اتنا ہی بڑا ہے. معتمم صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے چھوٹا لگا ہو. تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کا ادارہ اتنا بڑا ہوگا کہ دلی بھی اس کے ایک کونے میں آ جائے. تو کیوں اتنا ایسا تصور آپ نے کیوں باندھا تھا؟ کہنے لگا کہ میں وزارت خارجہ میں امریکہ کی خفیہ محکمے کا ایک شعبہ ہے جو مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی رپورٹیں مرتب کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے. تو اس اعتبار سے میں دنیا کے ان تمام ملکوں میں جاتا ہوں جہاں مسلمان رہتے ہیں قابل ذکر تعداد میں، اور ان کا کوئی کام ہوتا ہے. تو میں دنیا میں جہاں گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام میں نے مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہوا پایا اور اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ ادارہ جو ساری دنیا میں گزرا ہوا ہے اس کو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو کردار ہے ایمان پر باقی رکھنا، مسلمانوں کو اور آگے بڑھانا اسلامی علوم کی میراث کو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو مدرسے انجام دے رہے ہیں. اور یہ کردار آج ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو سچائی ہے دوسری وہ یہ ہے کہ دنیا کی طاقتوں نے مدارس کے اس کردار کو اور اس طاقت کو محسوس کر لیا ہے. ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کلمہ گو نظر آتے ہیں، یہ جو داڑھیاں اور ٹوپیاں نظر آتی ہیں، بنیادی طور پر یہ مدرسوں کی برکت ہے. میں تبلیغی جماعت کی خدمات کا انکار نہیں کر رہا ہوں. کبھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ سوچے کہ لو جی جماعت کا نام نہیں لیا. جماعت کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا ہے اور کروڑوں انسانوں کو کے چہروں پر نور آیا ہے. لیکن تب خود جماعت جو ہے وہ تو مدرسوں ہی کی برکت ہے، اس لیے سب کچھ مدرسوں کے کھاتے میں جاتا ہے. تو دنیا کی طاقتوں نے پہچان لیا ہے، وہ جان گئے ہیں کہ ان کا کردار اصل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس دماغ بھی ہیں، اور ان کے پاس ایک چیز اور ہے جو آج کل ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے اپنے مقصد کے سے لگن اور چستی. مسلمانوں کے ہاں مجموعی اعتبار سے معاف فرمائیے گا اس معاشرے کا سب سے کمزور اور سست آدمی میں ہی ہوں، لیکن بہرحال جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں سستی کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، اپنے فرائض کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہیں. ہر ایک کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ دوسرے کی ذمہ داریاں بیان کرتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا.
اپنے کرنے کا کیا کام ہے اس پر کوئی غور نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں بہت سی مرتبہ جب اصلاحی بات ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میں نے باتیں کی ہیں، اللہ کے واسطے ہر آدمی یہ سمجھنا کہ مجھ سے کہا گیا ہے، ورنہ مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ جلسے میں چاہے جو کہہ لو، ہر آدمی یہ سوچ کر سنتا ہے کہ مجھے نہیں کہا جا رہا، ان سب کو کہا جا رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض مقررین سخت بولتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، بعض غیر مناسب سے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، تم حرام خور ہو، بدکار ہو، ایسے ہو، مجمع کو کہتے ہیں، بیچارے اخلاص سے کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک انداز ہے ان کا. مجمع جو ہے وہ تعریف کرتا ہے کہ حضرت نے بہت اچھی تقریر کی، پرجوش تقریر کی. میں نے بعض لوگوں سے کہا کہ وہ جو تعریف کر رہے ہیں اگر ان کو اکیلے میں وہی مولانا صاحب ایک لفظ بھی اس میں سے کہہ دیں تو لڑائی ہو جائے گی یا نہیں، یا وہ برداشت کر لیں گے؟ نہیں. مجمع میں بیٹھ کر وہ خوش ہیں، اکیلے میں نہیں برداشت کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سمجھا تھا ہر ایک نے کہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جو سارے نالائق بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ہماری بیماری ہی اصل یہ ہے. مجھ سے میرے ایک متعلق نے، قریبی، بہت قریبی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے اندر یہ دو باتیں ہیں، آپ کوشش کیجئے کسی طرح میری یہ باتیں ٹھیک ہو جائیں. یہ دو چیزیں میں اپنے اندر پاتا ہوں، یہ دو خرابیاں، اور تو الحمدللہ ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تیسری خرابی ہے، یہ سمجھنا کہ اور سب ٹھیک ہے، یہ تیسری خرابی ہے. تو خیر یہ موضوع بدل جائے گا. وہ لوگ اپنے مقصد کے تئیں چست ہیں بالکل، لہٰذا انہوں نے اپنا دماغ لگایا ہے اور دنیا میں ہمارے خلاف ماحول بنا دیا ہے. اب یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ سازشیں چل رہی ہیں، سازشیں سامنے آ چکی ہیں، پورے طور پر مکمل ان کا کام چل رہا ہے. خود ہندوستان کے اندر غلط فہمیوں کا ایسا جال بچھایا جا چکا ہے کہ اب تو ہمارے نصاب کے بارے میں بات ہوتی ہے، کتابیں دکھا دکھا کر بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دہشت گردی سکھاتے، قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر پر، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث پر کوئی بات نہیں تھی. ویسے ہم سے ابھی بھی یہ کہا ہے، ابھی رمضان میں وزیر داخلہ سے جمعیت علماء ہند نے ملاقات کی تھی، صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی قیادت میں ہم بھی تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ مدرسے میں قرآن حدیث، یہی لفظ بول رہے تھے، قرآن حدیث پڑھایا جاوے تو کوئی اعتراض نہیں، باقی یہ کہ کچھ وہ بھی ہونے چاہیے سائنس وغیرہ اور چیزیں. لیکن نشانہ اب اس کو بھی بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ قرآنی آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور دوسرے موضوعات پر، اور مطعون کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. باقاعدہ ہمیں مجرم، اس سماج کے اندر مجرم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، دوسرے جو کچھ کریں وہ اپنی جگہ، لیکن خود اپنوں کا کیا حال ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں جو مدرسے والے ہیں نا، ہمارا قصہ عجیب ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش. غیر تو ہم یہ سمجھ ہی رہے ہیں کہ یہ اسلام کی ترقی کے ذمہ دار ہیں، اور مسلمان بھائیوں سے بھی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بابا ہم تمہارے فائدے کا کام کر رہے ہیں. وہ ماننے کو تیار نہیں جلدی سے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس پر بحث کر رہے ہیں کہ صاحب یہ مدرسے اسی شکل میں چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ جو مدرسوں کی بات ہوتی ہے تو یہ اس لیے کہ مولویوں کی روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، مولویوں کا معاش اس سے جڑا ہوا ہے. تو ہم اس بات کو بہت کھل کر کہتے ہیں، صفائی سے کہتے ہیں. ایک استثناء پہلے ہی کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کا تو شکر ادا کرتے ہیں. ہم فنا بھی ہو جائیں شکر کرتے کرتے تو حق ادا نہیں ہوگا کہ اب ہمارے رب نے ہمیں اس کام میں لگایا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو مدرسے کا آدمی ہے، یہ جو مدرسہ چلا رہا ہے، یہ جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، آپ ہمیں ایمانداری سے بتائیں، یہ اگر مدرسے کا کام نہ کرتا، تجارت کرتا، کاروبار کرتا، کوئی اور کام کرتا، تو مدرسے سے زیادہ کماتا یا نہ کماتا؟ مجھے بتائیں. مدرسے سے معمولی صلاحیت کا آدمی بھی اس سے کہیں زیادہ کما لے گا جو مدرسے میں اس کو ملتا ہے. اور مدرسہ چلانے والوں کو بہت سے لوگ مطعون کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، اور مدرسوں میں خود اصلاح کی کتنی ضرورت ہے وہ ہم سے زیادہ کون جانے گا. لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ چلانے والے بھی ہم سب کے محسن ہیں، اور آسان نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے پل صراط پر چلنے جیسا کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے. لوگ تو خواہ اپنا کرنا نہیں ہے اور صرف اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ مدرسہ چلانے والے ہوں یا مدرسوں میں پڑھانے والے ہوں، یہ ہم سب کے محسن ہیں.
اور حکیم الامت کی بات اور یاد کر لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے تقریباً 125 برس پہلے میرٹھ میں معتمر الانصار کا جلسہ تھا، اس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا، اس وقت بھی یہی بات ہوتی ہوگی، ہر دور میں قصے تو ایک ہی جیسے رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ مدرسوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مدرسوں کو دینا چھوڑ دو، تم مدرسوں کو چندہ دینا چھوڑ دو، مدد کرنا چھوڑ دو، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اور ہم مدرسے والے جو ہیں، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی اور کام کر لے گا، آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، روزگار کے مواقع ہمارے لیے بند تھوڑی ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا، اور یہ بڑے ہی آدمی کہہ سکتے تھے، ہم نقل کر رہے ہیں، لیکن آج کے حالات میں ہمیں بھی کہنے کی ہمت ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو چاول اور آٹے کی دکان کر کے اپنی روزی روٹی کما لیں گے، لیکن تمہارے بچے 50 سال کے اندر یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، اور ہم چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 50 سال بہت مدت ہو گئی، اب 5 سال بھی نہیں لگیں گے، اب 5 سال بھی نہیں لگیں گے۔ تصور کر لیں اس دنیا کا جس کے اندر مدرسے نہ ہو، کہ کون بچانے والا ہوگا ایمان کا، کون بچانے والا ہوگا دین کا، کون قائم رکھنے والا ہوگا مسلمانوں کو ان کی صحیح حالت پر۔ انتہائی عجیب صورتحال ہے۔ تو اس حقیقت کو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے۔ ادھر تو ہمیں ان سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے اپنا کردار واضح کرنا ہے۔ مدتیں ہو گئی ہمیں کہتے ہوئے، اپنی سچائی دکھاتے ہوئے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ سچائی سب کے سامنے ہے ہی۔ بہت دن ہو گئے لوگوں نے دہشت گرد بتایا ہمیں، مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد تو اس وقت سارے مسلمانوں کو بنا دیا گیا۔ میں نے بات شروع کی تھی مسلمانوں اور مدرسے والوں کو دونوں کو ملا کر، واپس وہیں آ گئی بات کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے باقاعدہ ایسے پلان بنائے کہ جن کے نتیجے میں دہشت گردی کا لفظ مسلمان کے ساتھ جڑ گیا، اور مدرسوں کے ساتھ تو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، جمیعت علماء کے اکابر نے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے اس کے لیے بہت محنتیں کی، تو کچھ حالات بدلے۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میری بات صحیح ہو، کہ دوبارہ پھر وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی وہ جو کہا کرتے ہیں نا، نیا جال لائے پرانے شکاری، یہاں پرانا ہی جال لے کر آ رہے ہیں پرانے شکاری۔ ان کے پاس یہ نسخہ ابھی بھی کارآمد ہے اور وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہیں گے، برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے، صاف کہیں لفظ، ہندو بھائیوں سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمارے بارے میں۔ آپ حقیقت کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر سچائی معلوم ہو جائے، کچھ لوگ آپ میں بھی ہیں دھوکہ دینے والے، لیکن آپ کی جو اکثریت ہے وہ دھوکہ کھانے والوں کی ہے، اور دھوکہ دینے والی طاقتیں عالمی طاقتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے منصوبوں کے تحت باقاعدہ ایک بیانیہ تیار کیا ہے اور ساری دنیا کو اس میں الجھایا ہے، اور اپنے پلان انہوں نے پورے کیے ہیں۔ ان کا پلان 100 برس سے چل رہا ہے اور وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو دھوکہ دے کر ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر وہ امن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تاریخی ہے، بالکل حقیقت ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو آپس کے فساد اور جھگڑے ہیں، ان میں بنیادی کردار انگریزوں نے ادا کیا ہے۔ باقاعدہ جو بڑے بڑے جھگڑے کے موضوعات ہیں، میں اب ان کو چھیڑوں گا تو موضوع بدل جائے گا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا مثال کے طور پر بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے درمیان ہندوستان میں جن موضوعات پر زیادہ اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں وہ اٹھائے ہوئے ہیں انگریزوں کے۔ یہ بات ہندو بھائیوں کو بھی سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ اس ملک میں ان کو بھی رہنا ہے اور ہمیں بھی رہنا ہے۔ اس بات سے مطمئن رہیں کہ ہم یہاں سے کہیں بھاگ جائیں گے، انشاءاللہ ہم جانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور اپنے پورے دین کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے دین کا کوئی حصہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم بالکل صفائی سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے امن سے ہمیں محبت ہے۔ ہم نے تو اس ملک کو پسینے کی جگہ خون بہا کر سینچا ہے۔ سوچیں تو ذرا ہماری قربانیاں کیا ہیں۔ ہماری قربانیوں کو بھی آپ نے چھپا دیا۔ آپ نے نہیں چھپایا، آپ سے پہلے انگریز اس کی بنیاد بھی رکھ کے گئے ہیں۔ باقاعدہ تاریخ سازی کا عمل انگریزوں نے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائی تو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ان کو سمجھنی چاہیے کہ
کہ سچائی کیا ہے، اور سچائی سے نظر چرانے میں سب کا نقصان ہوتا ہے۔ آزادی میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو ایک بالکل سچائی ہے تاریخ کی، جو ہندوستان کی زمین کے چپے چپے پر لکھی ہوئی ہے، مگر آپ اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سوچنے ذرا کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ حقائق سے منہ چرایا جائے۔ ہم اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم پورے مسلمانوں کی طرف سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، یہاں ہم کوئی بدامنی پھیلانا نہیں چاہتے، ہم یہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت میں مجرم ہیں ان کو پکڑیں آپ، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ ہم اس کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، مگر ہم آپ سے بھی یہ امید رکھیں گے کہ اگر وہ آپ کے مذہب کے ہیں تو آپ ان کو بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اسی طرح پکڑیں جیسے آپ ہمارے مذہب والے کو پکڑتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جرم کرتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے بالکل صفائی سے عرض ہے، قانون کیا کہتا ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ کا ہم مذہب کوئی جرم کرتا ہے، اور یقیناً بہت سارے کرتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک طریقے پر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیوں بدلا ہوا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود امن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس ملک میں جو کردار ہے بالکل کھلی کتاب ہے۔ مدرسوں کا جو کردار ہے وہ کھلی کتاب ہے۔ ہمارے اکابر اور علماء آج بھی جس انداز سے پوری صفائی کے ساتھ بات کہتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اور مدرسوں کا قصہ تو ایسا ہے کہ سارے مدرسے 80% مدرسے تو وہ ملیں گے جن میں چہار دیواری بھی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور آنے کی بات اگر ہے تو جو سب سے بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں، بڈھے ہو گئے دیکھتے ہوئے، کہ کوئی ایسا دن آئے جس میں کوئی پابندی ہو آنے پر کسی آدمی کے، کبھی آج تک پابندی نہیں لگی ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط آدمی بھی آ جائے۔ سچی بات تو یہ کہ اللہ میاں حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بچا رہے ہیں۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ مدرسے بالکل کھلی کتاب ہیں اور وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے معاملہ ٹھیک چل رہا۔ ان کو پتا ہے کہ حقیقت میں کچھ نہیں، وہ تو اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں۔ اور سیاست کے لیے کرنے کی انتہا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹی وی پر ایک خبر آئی اور اس میں کچھ مسلم شکل کے داڑھی والے یا ٹوپی والے کچھ لڑکے ہیں جو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اور ٹی وی پر خبر یہ دی گئی کہ یہ دیوبند میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ٹی وی پر آئی تو جو اس کی حقیقت تھی وہ کسی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ صورت یہ تھی کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی تھی کشمیر میں، اور کشمیر کے اندر حکومت نے ہندوستان کی حکومت نے جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ شہریوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی تھی کہ اگر جنگجو آئیں اور وہ حملہ کریں، دہشت گرد حملہ کریں، تو آپ بھی ان کا مقابلہ کر سکیں۔ عام شہری ان کو ٹریننگ دلوائی تھی اپنے فوجیوں کے ذریعے۔ یہ سہارنپور کا ایک فوجی تھا جو کشمیر میں ڈیوٹی تھی، وہ بھی اس میں شریک تھا۔ وہاں گروپ فوٹو لیا گیا تھا، وہ گروپ فوٹو لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ وہاں اس کی بہن یا کوئی لڑکی تھی، اس کو وہ اچھا لگا گروپ فوٹو، تو وہ جو تھی دیوبند آئی کسی کام سے، اس نے دیوبند میں اس کی کاپی کرائی، اس کو دے دیا فوٹوگرافر کو کہ اس کی ایک کاپی کر کے مجھے دے دو۔ تو ان فوٹوگرافر صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کو دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے دیوبند کے اندر، لہٰذا انہوں نے ٹی وی والے کو وہ خبر عنایت فرما دی، کچھ پیسے مل گئے ہوں گے۔ اب وہ جیسے ہی خبر آئی تو اس لڑکی نے ٹی وی پر اس کو دیکھ لیا اور اس نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ بھائی یہ تو وہ فوٹو ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، اس پہ خبر یہ چل رہی ہے۔ تب انہوں نے براہ راست پولیس سے رابطہ کر کے اس کو رکوایا۔ اس انداز کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار چونکہ ان کے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، اسی لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ جانتے ہیں، جو سچائی ہے اس کو جانتے ہیں۔ مسلمان اس وقت کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ ہمیں بس بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنے دین پر استقامت کی ضرورت کو سمجھیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے جو کچھ ہماری ذمہ داری کرنے کی ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت برتنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ دوسرے، خود اپنے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
اس ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں دوسروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. میں کبھی کبھی اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی غیر مسلم 24 گھنٹے گزارے تو وہ اسلام کے قریب آئے گا یا دور جائے گا؟ سوچیں ذرا. پہلے کیسے قریب آئے گا؟ دور چلا جائے گا. وہ دیکھے گا نا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، سب دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، سب سامان غلط بیچتے ہیں، یہ بھی غلط بیچتا ہے، جو سارے کام وہ کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے. معلوم ہے آپ کو مسلمانوں میں نشہ اس وقت ہندوؤں سے زیادہ ہے آبادی کے اعتبار سے. جو سچائی ہے، دل کانپتا ہے یہ باتیں بتاتے ہوئے، لیکن کیا کریں، جو سچائی ہے وہ بولنی پڑے گی تاکہ کچھ ٹھیک ہو معاملہ. کہاں ہے ہمارا کردار؟ قریب آئیں گے تو وہ دور ہو جائیں گے. اور ایک وقت وہ تھا کہ شیخ الاسلام جاتے ہیں جیل میں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ایک ہندو لیڈر پنڈت سیتا رام، سہارنپور کے تھے غالباً. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بھی جیل میں گئے. وہ پنڈت جی لیڈر تھے، وہ بھی سیاسی. 2-3 دن رہنے کے بعد حضرت نے دیکھا کہ پنڈت جی کا بستر غائب ہے. پوچھا کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ جیلر سے کہہ کے وہ دوسری بیرک میں شفٹ ہو گئے. حضرت ان کے پاس گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ کو کچھ تکلیف پہنچی مجھ سے جو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا؟ تو وہ زور سے ہنسے اور کہنے لگے تکلیف نہیں پہنچی، یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اور 2-4 دن رہا آپ کے ساتھ تو مسلمان بھی بننا پڑے گا آپ کا کردار اور اخلاق دیکھ کر. تو آج اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح مسلمان ہم بن جائیں اپنے گھروں کے اندر بھی اور گھروں سے باہر بھی. اور دوسرے یہ ایمان کی حفاظت کے جو قلعے ہیں، یہ مدرسے ہیں، ان کے لیے ہم اپنا نظریہ ٹھیک کریں اور ان کے سلسلے میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کی صحیح طور پر کوشش کریں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ میرے عزیز مولانا عبدالرزاق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، میں ان کو پڑھنے کے زمانے سے جانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ بہت ساری زیادتیاں کرتا رہا ہوں. انہوں نے بہت میرے کام کیے ہیں، خدمت کی ہے، اور اسی وقت سے ان سے تعلق ہے. اب اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں اور ان کے ساتھیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق دے، آسانیاں عطا فرمائے اور قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.